بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں سروس میٹرز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، تو آج میں آپ کو ایک ایسے قانون کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جس قانون سے آگاہی حاصل کر کے آپ سول جج یا ایڈیشنل سیشن جج یا آپ اٹارنی یا سرکاری وکیل جن کو کہتے ہیں، وہ آپ اس کی نوکری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ قانون ہے جی، سول سروس جوڈیشل برانچ رولز ہیں، یہ 1962 میں بنائے گئے تھے۔ 15 اپریل 1962 کو یہ صدارتی اعلامیے کے ذریعے جو ہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ اپنا اس کو صدر نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، اور جو گورنر تھے انہوں نے اس کے تسلسل میں یہ قواعد وضع کیے ہیں، اور یہ قواعد ان لوگوں کے لیے تو انتہائی ضروری ہے جو اس وقت جو ہے وہ اس کوشش میں ہیں کہ وہ سول جج یا ایڈیشنل سیشن جج یا اٹارنی کی نوکری حاصل کریں۔ تو اس قانون سے واقفیت ہونا تھوڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے جو ہے قانون میں یہ جو رول ہے ان میں باقی چیزیں تو ہیں کہ کس طرح جو ہے اس کا اختیار استعمال ہوگا، تو یہ اپنا معاملات کیسے پروسیڈ ہوں گے، لیکن اس کے جو ضروری رول ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رول 3 ہے سروس کا آئین، کانسٹیٹیوشن آف سروس۔ اس میں سول سروس ججوں کی اسامیوں پر مشتمل ہوگی، اور ایسی دیگر اسامیاں جن کا وقتاً فوقتاً حکومت کی جانب سے تعین کیا جائے گا، تو یہ اس کے متعلق ہوگی۔ تو رول نمبر 4 اس کا ہے کہ اس کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، وہ اس کے متعلق ہے سروس کی تقرریاں حکومت کی جانب سے کی جائیں گی۔ تو رول 5 میں جو ہے وہ بھرتی کا طریقہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سرور کی تقرریاں قواعد اعضاء کے اپینڈکس میں صراحت کردہ مضامین میں مقابلہ کے امتحان کی بنیاد پر، یعنی کمیشن کی سفارشات پر ابتدائی بھرتی کے ذریعے کی جائیں گی۔ تو ابتدائی بھرتی صرف سروس کے نچلے گریڈ پر کی جائے گی۔ سروس میں 20% اسامیاں میرٹ پر اور صوبوں کے کسی حصے میں ڈومیسائل یافتہ امیدواران کے درمیان سے ہوں گی، مگر شرط یہ ہے کہ حکومت وقتاً فوقتاً سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے شک حاضہ کے تحت پر کی جانے والی اسامیوں کی فیصد میں اضافہ کر سکتی ہے، اور بقیہ اسامیاں جو ہے وہ نیچے اس کا ایک ٹیبل بنایا گیا ہے، اس کے متعلق وہ پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان قبائلی علاقہ جات، سابق صوبہ سرحد کے قبائلی علاقہ جات، اس طرح راول پنڈی، لاہور، سرگودا، ملتان، بہاولپور ڈویژن، تو خیرپور، حیدرآباد ڈویژن، کراچی ڈویژن، ماسوائے، لسبیلا ڈسٹرکٹ، کوئٹہ اور کلاس ڈویژن اور لسبیلا ڈسٹرکٹ، یہ ان کے لیے جو ہے ایک ان کے کوٹا کے علاوہ جو ہے وہ بھرتیاں جو ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ جو پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہے اس کو پاس کرنے کے بعد وہ کی جائیں گی۔ تو اس میں جو ایج ہے وہ کم ایج کی جو رول 6 ہے وہ ایج کے متعلق ہے، جس میں یہ ہے کہ کم از کم جو ہے 27 سال اس کی 21 سال سے کم اور 27 سال سے زیادہ نہ ہو عمر۔ بھرتی کے ذریعے سروس میں تقرر کیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ قواعد اعضاء کے عمل میں آنے سے 10 سال کے عرصہ کے لیے شیڈول ذاتے یا ترقی پذیر علاقوں سے امیدواروں کی صورت میں اوپر والی عمر کی حد 30 سال ہوگی۔ جو شیڈول ذاتے ہیں یا جو اس کے زمرے میں نہیں آتے ان کے لیے سرکاری ملازمین ہونے کی صورت میں جس نے مرکزی یا کسی صوبہ کے معاملات کے ساتھ اتنے عرصہ کے لیے جو 4 سال سے کم نہ ہو سروس کی ہو، تو اوپر والی حد عمر کی حد جو ہے وہ 35 سال ہوگی۔ اگر کوئی سروس چھوڑ کے آتا ہے یا پہلے سے وہ سرکاری ملازم ہے، تو اس کے لیے وہ اس کی عمر کی حد جو ہے وہ 35 سال ہے۔ تو اس کے بیرسٹر ہائی کورٹ اور اس کے ماتحت عدالتوں کے ایڈوکیٹ یا پلیڈر کی صورت میں عرصہ جس دوران اس نے بار میں پریکٹس کی ہو، بشرطے کہ زیادہ سے زیادہ 3 سال کا عرصہ
قاعدہ اعضا کے تحت اوپر والی عمر کی حد کی اغراض کے لیے اس کی عمر سے نکال لیا جائے گا۔ ایسے شخص کی صورت میں گورنمنٹ کے تحت جس کی خدمات اسامی کی کمی کے باعث معطل کی گئی ہوں، اس کی جانب سے پہلے سے گزارا گیا سروس کا عرصہ قاعدہ اعضا کے تحت اوپر والی عمر کے اغراض کے لیے اس کی عمر سے نکال لیا جائے گا۔ یعنی جو اس انتظار میں ہے کہ اس کی وہ سفارش کر دی گئی ہے لیکن وہ اس کی سیٹ نہیں ہے، تو وہ اس کے انتظار میں اگر کچھ عرصہ گزر گیا یا وہ ٹائم گزر گیا تو وہ اوور ایج ہو گیا، تو پھر اس کی عمر جو ہے وہ اس میں سے نکال دی جائے گی۔ تو اس میں جو اس کا رول 6 کا 2 ہے، اس میں یہ ہے کہ قاعدہ اعضا کے اغراض کے لیے عمر کو شمار کیا جائے گا۔ نمبر 1، جب بھرتی تحریری امتحان کی بنیاد پر کی گئی ہو، جیسا کہ سال کی 1 جنوری جس میں امتحان کا منعقد ہونا تجویز ہوا ہو، دیگر صورتوں میں جیسا کہ آخری تاریخ جو تقرری کے لیے درخواستیں جمع کرانے کے لیے طے کی گئی ہو، وہاں سے اس کا تعین کیا جائے گا۔ اب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کے متعلق جو اکثر دوست پوچھتے ہیں، اکثر ایڈوکیٹس بھی جو ہے وہ بھی جاننا چاہتے ہیں، جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں جوڈیشری میں جانے کے لیے، تو اس کے لیے رول 7 جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے، یہ کیونکہ کوالیفیکیشن کا تعین کرتا ہے رول 7۔ تو رول 7 کا جو سب رول ہے 1، وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص ابتدائی بھرتی کے ذریعے سروس میں کسی عہدہ پر تعینات نہیں کیا جائے گا جب تک اس نے جانی پہچانی یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل نہ کی ہو، مطلب اس کے پاس قانون کی ڈگری ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ یا انگلینڈ یا آئرلینڈ کا بیرسٹر یا اسکاٹ لینڈ کی فیکلٹی کا رکن نہ ہو، مطلب وہ اگر ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ پھر کوئی شخص جو پہلے سے سرکاری ملازمت میں نہ ہو، سروس میں تعینات نہیں کیا جائے گا جب تک وہ آخری تعلیمی ادارہ کے پرنسپل یا اکیڈمک افسر سے حاصل کردہ کریکٹر سرٹیفکیٹ پیش نہیں کرتا۔ اگر وہ سرکاری ملازمت کر رہا ہے تو پھر اسے وہاں سے کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ اور وہ دیگر ذمہ دار اشخاص جو اس کے رشتہ دار نہ ہوں کی جانب سے کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی جو اس کے کردار اور پہلے کے واقعات سے واقف ہوں، اسے ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ شامل کرنا ہوگا۔ اور ایسے شخص سے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بنوایا جائے گا جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، اس سے نہیں۔ تو سندھ کے لیے جو ہے نا وہ ایک ترمیم ہے، کوئی شخص ابتدائی بھرتی کے ذریعے سروس کے کسی عہدہ پر تعینات نہیں کیا جائے گا جب تک سروس کے نچلے گریڈ میں کسی پوسٹ پر تقرری کی صورت میں وہ کسی جانی پہچانی یونیورسٹی کی قانون کی ڈگری نہ رکھتا ہو۔ یعنی یہ اے اور بی جو سندھ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس میں بھی سیم، جو اے جو ہے وہ ایسی ہے، بی جو ہے ہاں اس میں یہ ہے کہ مگر شرط یہ ہے کہ اگر پریکٹس کرنے والے ایڈوکیٹس میں سے کافی تعداد میں امیدواران دستیاب ہوں تو کسی دیگر امیدوار پر غور نہیں کیا جائے گا۔ پھر کوئی جو سابق سرکاری ملازم یا دوسرے اس میں سے بالکل نہیں لیے جائیں گے اگر ایڈوکیٹس کی تعداد جو ہے وہ پریکٹسنگ لائر جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو بی جو ہے اس ترمیم میں جو ہے وہ یہ ہے کہ سروس کے اپر گریڈ میں کسی پوسٹ پر تقرری کی صورت میں وہ شک ایک میں قابلیت کے علاوہ ہائی کورٹ اور اس کی ماتحت عدالتوں کا ایڈوکیٹ جس کی پریکٹس کم از کم 7 سال نہ ہو وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ 7 سال پریکٹس ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جوڈیشری میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، جو لوگ جوڈیشری میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ویلاگ انتہائی اہم ہے۔ اس میں اس کی کوالیفیکیشن اور اس کی عمر کی حد اور اس کے بنیادی جو باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو یہ اگر مزید اس کو آپ دیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایکٹ جو ہے، یہ اس کا نام میں نے آپ کو بتایا، ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں کہ سول سروس جوڈیشل برانچ رولز 1962، ان کو پڑھ لیجئے تو آپ کو انشاءاللہ وہ ساری جو ہے معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ اسی کا ساتھ اجازت چاہتا ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو یا آپ سمجھتے ہو کہ یہ مفید ویڈیو ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ کسی نئے اچھے سے قانونی ویلاگ کے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔